النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیب محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان المبارک ان بابرکت لمحات کے اندر ان مقدس مطہر عزت و رفت والی مقدس ہستیوں کا تذکرہ جنہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ مومنو، نبی کی بیوییں تمہاری مائیں ہیں، نبی کی بیوییں تمہاری مائیں ہیں۔ تو ان کا تذکرہ چل رہا تھا، تو پہلی ماں مومنوں کی اس کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور دوسری ماں مومنوں کی جی بلند آواز سے، تاکہ یہ پیچھے روزانہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ نام اس دفعہ ہم نے یاد کرنے انشاءاللہ، اور مقدس ہستیوں کے نام لے کر ہم نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا۔ دوسری ماں مومنوں کی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تیسری ماں مومنوں کی جسے قرآن کہتا ہے وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ چوتھی ماں مومنوں کی جو ہے وہ حضرت جناب حفصہ بنت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، اور چوتھی ماں مومنوں کی یاد ہے ماشاءاللہ، پانچویں ماں جو ہے مومنوں کی حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہاں تک میں یہاں تک کل ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا تھا۔ آگے جو ہے چھٹی ماں، اس کا نام جو ہے حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا اصل نام ہند ہے، آپ کا اصل نام ہند بنت حذیفہ، ہند بنت حذیفہ۔ آپ اپنی کنیت سے یعنی بیٹے کی وجہ سے، جیسے عرب کا دستور تھا جو بڑا بیٹا ہوتا یا بیٹی اس کے نام سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو القاسم ہے، تو اسی طریقے سے آپ کا نام ام سلمہ، بیٹا تھا سلمہ، آپ کا نام کنیت ام سلمہ مشہور ہوئی، اور آپ کے شوہر کا نام جو ہے ابو سلمہ، اس سے مشہور ہوا۔ حضرت ام سلمہ ہند جو ہے یہ وہ ہندہ نہیں ہے جس نے میدان احد میں، یہاں ایک بات کا یہاں بھی وضاحت کرتا چلوں، جس ہندہ نے جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا وہ نہیں ہے، یہ اور ہیں، ہند نام ہے، وہ ہندہ تھی۔ تو آپ ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ مکہ کے قریش قبیلہ کے، قریش خاندان کے قبیلہ بنو مخزوم سے تھی۔ آپ وہ خوش نصیبہ ہیں جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو یہ شادی شدہ تھی، آپ نے اور آپ کے شوہر نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کلمہ توحید ادا کیا۔ قریش خاندان کے سے، اور آپ کے شوہر بنو عبدالدار خاندان کے تھے، تو ان دونوں چونکہ ٹاپ آرڈر خاندان کے تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو قبیلے والوں نے ستم کی انتہا کر دی کہ تم نے یہ کیا کر لیا۔ آج ہمارے جیسا تو ہوتا تو کہتا کوئی نہیں، برادری کہہ دی پئی جی خیر ہے۔ ہم نے کئی بچوں کو دیکھا ہے اے کہ کی داڑھی دو جی، ساری برادری پیچھے پہ گئی ہے، انہوں کٹا دے، ساری نمی برادری پڑے، ہمارے لیے ایک زنانی کافی ہے۔ ہاں، ہمیں کسی برادری کی باقی ضرورت نہیں، ایک ہی کافی ہے۔ تو ام سلمہ اور ابو سلمہ یہ دونوں میاں بیوی نے
حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں نجاشی نے ان سے بڑا اچھا سلوک کیا، پیچھے کفار نے پھر اپنا وفد بھیجا، جی مکے والے آئے ہیں، لیکن اس نے پھر بھی ان سے آسن سلوک کیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان لوگوں کے ذہن میں آیا کہ اب حالات بہتر ہو گئے، واپس جب مکے آئے تو مکے میں پھر ستم کی وہی انتہا۔ ادھر ہجرت مدینہ کا حکم جب نازل ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو حکم دے دیا، یہ دونوں میاں بیوی مدینہ کی ہجرت کے لیے تیار۔ ویسے تو سیرت کے لمبے واقعات ہیں جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کتنے کٹھن حالات سے گزرے اور آج ہم اولاد کتنی سال پسند ہے۔ جب ام سلمہ ابھی تک ابو سلمہ کی زوج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہیں آئے، ام المومنین نہیں بنی، تو جب یہ دونوں تیار ہوئے نا تو آپ کے قبیلے کے لوگ آ کے انہوں نے راستہ روک لیا۔ ابو سلمہ کو کہنے لگے تو نے جانا ہے تو چلا جا، ہم اپنی بیٹی کو اپنے سے اتنا دور نہیں جانے دیں، ہماری بیٹی ادھر ہی رہے گی۔ خیر انہوں نے روک لیا۔ آپ کا بچہ دودھ پیتا بچہ تھا جناب سلمہ، آپ کے 4 بیٹے تھے جناب ابو سلمہ سے۔ اس ٹائم صرف سلمہ تھے، وہ معصوم تھے، چھوٹے تھے۔ یہ دونوں ماں بیٹا رہ گئے، اب شوہر صاحب رہ گئے اکیلے۔ ایک طرف مدینہ شریف کی ہجرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے، ایک طرف اب سارے میکے اور سسرال اور بیوی بچے ہیں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو فیصلہ تو اس پلڑے میں آتا۔ ابو سلمہ نے خیر آباد کی اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ قربان جاؤں ان کی عظمت پہ کروڑوں سلام۔ ابو سلمہ جب روانہ ہو گئے تو ام سلمہ اپنے میکے آ گئی۔ ابو سلمہ کے گھر والے جو میکے تھے ابو سلمہ کے، انہوں نے کہا جب ہمارے بیٹے کے ساتھ جانے سے انہوں نے اپنی بیٹی روک لی ہے، پھر ہم اپنا پوتا ان کے گھر کیوں رہنے دیں؟ جیسے آج ہمارے دور میں جہالت ہے، یہ کوئی اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ کفار کا اور جاہلوں کا تذکرہ ہے کہ ماؤں سے بیٹے چھین لینا یا شوہر سے بیوی کو دور کر دینا۔ ہمارا اسلام، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شوہر تمہارے لیے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا کی اجازت ہوتی، میں محمد حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کر دے۔ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، ہماری بہنیں بیٹی ڈبل ٹرپل ایم اے کر کے آکڑ خان اتنی ہوتی ہیں، یا ساس کے ساتھ ان کی لگی رہتی ہے یا سسر کے ساتھ، یا ان سے ہٹ جائیں گی تو شوہر کو تو ایسے سمجھیں گے یہ ہمارے گھر کا چپڑاسی ہے، یہ چوکیدار ہے، یہ سویپر ہے۔ ایسا علم العلم حجاب اکبر ہے۔ تو خیر وہ آئے، انہوں نے کہا جناب دو ہمارا بیٹا۔ اب اولاد والے اس درد کو سمجھ سکتے ہیں، اولاد والے اس درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر بھی چلا گیا، شوہر بھی وفادار، اب بیٹا ہے وہ بھی اگلوں نے چھین لیا، اس ماں کی کیا زندگی رہ گئی؟ اور سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سزا یہ ہے کہ تو کلمہ مصطفیٰ کا کیوں پڑھتی، کیوں کلمہ پڑھتی ہے؟ خیر ام سلمہ پاک نا جی کتابوں میں آتا ہے صبح اٹھے ساری رات بھی روئیں دن بھی رو، آپ فرماتی ہیں میں باہر نکل کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتی، کبھی ابو سلمہ کو یاد کر کے روتی، کبھی اپنے بیٹے سلمہ کو یاد کر کے روتی۔ درد کی کیفیت تھی نا، بیٹا بھی جدا ہو، دودھ پیتا بیٹا اگر جدا ہو جائے، یہ تو کتنے آج کے دور میں بھی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو کوئی اچھا کام نہیں، اسلام والا نہیں ہے، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ام سلمہ پاک دن نہیں دو نہیں کئی مہینے گزر گئے، کئی ماہ گزر گئے۔ میں نے آپ کی سیرت کا جو مطالعہ کیا نا، مجھے اس پوری سیرت میں سارے ایک سے ایک بڑھ کر واقعہ تھا۔ یہ واقعہ میں نے سوچا کہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے اس کلمے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم 5 منٹ کی نیند کے لیے ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہمارے پاس دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سوچئے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ ام سلمہ پاک فرماتی ہیں کئی ماہ گزر گئے۔ ایک دن نا میں بیٹھ کے رو رہی تھی تو چچا زاد بھائی پاس سے گزرا تو اس نے دلاسا دیا کیوں روتی ہے، کوئی نہیں،
تو لیکن پیارے جب بچھڑ جاتے ہیں تو پھر سکون نہیں آتا. تو وہ گیا اپنے قبیلے والوں کے پاس, انہیں کہا حیا کرو, کیا نکالتے ہو اس میں سے, بیچاری رو رو کے مر جائے گی, یہ جان تو نہیں چھوڑتی. لہٰذا وہ بچہ ان کے حوالے کیا. قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تیرا بچہ. اس کے میکے والوں نے کہا جا کھا, نکل جا جدھر جانا ہے, تو اگر تو ہر وقت یہ رونا دھونا جو لگایا, جا اپنے شوہر کے پاس اور اپنے نبی کے پاس جانا چاہتی ہے جا. حضرت ام سلمہ پاک فرماتی ہے مجھے اب ایک عورت, میں جب پہلی دفعہ مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہوا, سارے راستے پہ نا کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا. آج بڑی سہولت ہے, بڑے بندہ آرام سے, ایسی گاڑی ہیں بڑی کمال کے جناب والے, ان کی سیٹیں, کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی, سڑکیں ٹھیک ہے. لیکن ہاں وہ لوگ تھک جاتے, راستے پہ سٹے کرنا پڑا, وہ روکتے ہیں. وہ دور بھی تو یاد کرو نا جو 1450 سال تقریباً پہلے, اور یہ راستے بھی نہیں تھے, اکیلی عورت, اور کیوں اتنی کٹھر سفر طے کر رہی ہے, ڈالروں کے لیے نہیں, ریالوں کے لیے نہیں. آج ہمارے بچے یونان جانے کے لیے چوری راستے پہ 3 ماہ موت کو گلے لگا کر ادھر کے لیے چلے جائیں, ماں کو کچھ نہیں ہوتا, اور رات عشاء ٹائم اگر یہ فجر ٹائم اٹھ کے مسجد میں آنے لگے نا, بیٹے حالات ٹھیک نہیں ہے, دہشت گردی ہے, گھر ہی پاڑ لے. سوچئے اس بات کو. ام سلمہ پاک فرماتی ہے مجھے انہوں نے اونٹ دیا, اللہ اکبر, اکیلا بچہ ساتھ, چھوٹا سا کاکا, اور پھر ساتھ انہوں نے کوئی لنچ باکس بھی نہیں دیا, جسے زیادہ راہ بولتے تھے, کھانے پینے کے کوئی سامان بھی نہیں دیا, اور آج کی طرح ہوٹلنگ بھی راستے پہ نہیں تھی. ام سلمہ تیری عظمت پہ بھی کروڑوں سلام. بچہ لے کر اکیلا چل پڑی, سواری ہے یا آپ ہے, پھر راستہ بھی جو ہے اس کی پوری معلومات نہیں ہے, لیکن اپنے محبوب کے دیس کا عشق جو ہے وہ اندر ایسے مچل رہا ہے, نہ اسے راستے کی مشکلات آڑے آ رہی ہیں, نہ اسے اکیلا پن ستا رہا ہے. پتہ چلا اگر عشق سلامت ہو, نہ اندھیرا آڑے آتا ہے, نہ سردی گرمی آڑے آتی ہے. جب عشق مردہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. آپ فرماتی ہیں جب میں مقام تنعیم پہ پہنچی مکہ سے دور, تو وہاں ایک شخص مجھے ملا, عثمان بن طلحہ. یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی. اس نے دیکھا یہ اکیلی عورت ہے اور ساتھ بچہ ہے, دور سے آواز دی بی بی کون ہے. اس نے سارا اپنا تعارف کرایا, کہاں جانا چاہتی ہے. تو انہوں نے بتایا میں یثرب مدینہ جانا چاہتی ہوں. اس نے کہا ہمارے دستور میں نہیں ہے کہ عورت اکیلی جائے, میں تجھے پہنچا. مقام تنعیم سے مدینہ تک وہ شخص ان کے ساتھ گیا. اللہ رب العزت کی یہ عظیم بندی جب وہاں پہنچی, وہاں کیسی گھڑی ہوں گی, فراق کے بعد جب وہ ملنے کی وصل کی گھڑیاں آئی ہوں گی, تو پھر ام سلمہ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. آپ کے شوہر مدینہ یہ پہنچ گئی اختصار سے. آپ کے شوہر میدان احد میں بھی شریک, بدر میں بھی, اور جب انہوں نے وصال فرمایا, وہ خوش نصیب ہے جن کی نماز جنازہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا, اور اپنی زوجہ کو کہنے اللہ کے حضور شہادت کے لیے جانے سے پہلے کہتے ہیں یا اللہ اگر میں مر جاؤں تو ام سلمہ کو میرے سے بہتر شوہر عطا کرنا. ان کے وصال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اور لوگوں نے پیغام میں نکاح بھیجا, لیکن آپ نے قبول نہ کیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے قبول کر لیا, اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد مبارک میں آ کر آپ نے ام المومنین کا اعزاز حاصل کیا. اور ام سلمہ پاک کا نکاح ہونے کے بعد جناب زینب بنت خزیمہ کا حجرہ جو خالی ہو چکا تھا, جیسے میں نے کل عرض کیا ہے نا کہ 9 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا, اس حجرے میں آپ جلوہ افروز ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں, مومنوں کی ماں میں, یہ وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں پردہ فرمانے والی. ام المومنین حضرت ام سلمہ
ساری ازواج مطہرات میں سے وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے والی ہیں۔ یہی وہ ام سلمہ ہیں رضی اللہ عنہا جنہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی عطا فرمائی تھی کہ اے ام سلمہ یہ مٹی جبریل نے مجھے لا کے دیے، جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ یہ وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ تو مومنوں کی ماں کے اوپر کروڑوں درود اور سلام نازل ہوں، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ معزز حاضرین، یہاں تک 6 ماؤں جو ہے ان کا تذکرہ زندگی نے وفا کی تھی۔ انشاءاللہ کل سے اگلی ایک سے ایک بڑھ کر، جس آپ نے جناب خدیجہ پاک کا ذکر سنا، باکمال، وہ ہمارے اعلی حضرت نے تو یہاں تک کہہ دیا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بلکہ یہاں تک نہیں، ہم تو جو ذرے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے ساتھ منسلک ہیں، ہم تو ان ذروں کی چمک کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور جب عام میرے اور آپ جیسا غلام وہاں عقیدت و محبت سے جاتا ہے، وہاں کریم اتنی کرم نوازی کرتے ہیں، اللہ مہربانی کرتا ہے، تو جنہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کے اندر زندگی گزاری، قرب میں زندگی گزاری، وہ خوش نصیب، وہ خوش بخت خواتین کس شان والی ہیں، کس عظمت والی ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان کے اوپر، ان کے صدقے اللہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما